إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الرعد رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ یقیناً پکی بات ہے، استہزئ مذاق اڑایا گیا، برسل کئی رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ تو میں نے مہلت دی، لِلَّذِينَ ان لوگوں کو، کفروا کہ جن سب نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے پکڑا انہیں، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ تو ذرا دیکھو تو صحیح کتنا سخت تھا میرا عذاب، میری پکڑ کتنی سخت تھی۔ أَفَمَنْ هُوَ قائم تو کیا وہ ذات جو قائم ہے، جو نگران ہے، عَلَى كُلِّ نَفْسٍ ہر جان پر، بما کسبت جو اس نے کمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ اور انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے، شرکاء شریک، قل آپ کہہ دیجئے، سموہم تم سب ان کے نام لو، ام تنبئونہ کیا تم سب خبر دیتے ہو اسے، بما اس چیز کی، لا یعلم جو وہ نہیں جانتا، فی الارض زمین میں، ام بظاہر من القول یا ظاہری بات سے، یعنی اوپر اوپر سے تم کہہ رہے ہو یہ بات، بلکہ زین للذین مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، مکرہم ان کا مکر، ان کی چالیں، وصدوا عن السبیل اور وہ سب روک دیے گئے، عن السبیل سیدھے راستے سے، وَيُضِلُّ اللَّهُ وَمَن يُضِلُّ اللَّهُ اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ تو کوئی نہیں ہے اس کو ہدایت دینے والا، لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ان کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ اور نہیں ہے ان کے لیے، من اللہ اللہ کے عذاب سے، من واق کوئی بچانے والا۔ مثل الجنہ مثال جنت کی، التی وعد المتقون کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، اکلہا اس کا پھل، دائم دائمی ہے، وظلہا اور اس کا سایہ بھی، تل کا یہ، عقبى الذین انجام ہے ان لوگوں کا، عقبى الذین اتقوا ان لوگوں کا انجام جن سب نے تقوی اختیار کیا، وعقبى الکافرین النار اور انجام کافروں کا آگ ہے، والذین اور وہ لوگ جو کہ آتیناہم الکتاب کہ ہم نے دی انہیں کتاب، یفرحون وہ سب خوش ہوتے ہیں، بما اس پر جو انزلا اتارا گیا، الیک آپ کی طرف، ومن الاحزاب اور گروہوں میں سے، من ینکر کچھ ایسے بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں، بعدہ اس کے بعد حصے کا، قل آپ کہہ دیجئے، انما امرت بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ اور نہ میں شریک کروں اس کے ساتھ، الیہ ادعو میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، والیہ مآب اور اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے، وکذالک اور اسی طرح، انزلنا ہم نے اتارا ہے اسے اس قرآن کو، حکمن عربی حکم، عربی فرمان بنا کر، وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اور اگر واقعی آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، کوئی حمایتی، کوئی چھڑانے والا، ولا واق اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور یقیناً پکی بات ہے یہ نا، لقد وَلَقَدْ لام اور قاف، لام بھی تاکید ہے اور قد بھی تاکید ہے، یہ دونوں حرف تاکید ہیں اور یہ بار بار آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ قد کس لیے آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ تو یہ حرف تاکید، جس طرح ایک بات کوئی نہ مان رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ضرور ایسے ہوا ہے، پکی بات ہے ایسے ہوا ہے، یقیناً ایسے ہوا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بندہ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ سچ بول رہے ہیں اور یقین نہیں کر رہا، تو آپ بار بار اس کو تاکید کرنے کے لیے
کہتے ہیں نا کہ ضرور ایسے ہوا ہے، یقیناً یہی بات ہے، پکی بات ہے، تو یہ بھی بار بار اس لیے آتا ہے کیونکہ مشرکین مکہ شک کرتے تھے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے تاکید کرنے کے لیے، اور یہاں جو ہے، یہاں جس بات کی تاکید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد، پکی بات ہے، یقیناً، بلا شبہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کہ استہزئ برسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ آپ کا صرف نہیں اڑا رہے، آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگ تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ شعیب علیہ السلام سے کہا گیا کہ آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ مذاق کیا گیا، ان کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا گیا، ان کو مہین کہا گیا، اور ان کو جو ہے زبان کی لکنت کے تانے دیے گئے، اور فرعون نے ان کو تانے دیے۔ یعنی ہر پیغمبر کا استہزئ برسل من قبل، آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ یہ صرف ساحر، کذاب، مجنون، دیوانہ آپ کو نہیں کہہ رہے۔ قوموں کی حالات اور قوموں کا رویہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو ستایا ہے، لیکن یاد رکھیں فَأَمْلَيْتُ، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے مہلت دی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کہ آپ سے پہلے بھی جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا رسولوں کا، ان کو بھی میں نے مہلت دی ہے، تو ان کو بھی وہی مہلت دی جا رہی ہے، ان پر پکڑ آئے گی۔ پھر دیکھیں، ہم قرآن میں آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ پہلے قوموں کے واقعات کیا ہوئے۔ ثم اخذتهم، پھر میں نے پکڑا انہیں، فکیف کان عقاب، تو کیسے تھا میرا سخت عذاب ان کے ساتھ پھر میرا رویہ کیا تھا۔ پھر وہ بچ پائے جنہوں نے نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، کیا وہ بچے زمین پر باقی؟ ان کا حشر کیا ہوا؟ جو شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے تھے، جنہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق اڑایا، فرعونیوں نے، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، کس طرح پانی میں ڈبو دیا، تو میرا سخت عذاب کیسے تھا۔ تو ان لوگوں کو بھی تو پڑھ کے سنا رہے ہو نا، سناؤ ان کو، ابھی مہلت باقی ہے ان کی، لیکن جب مہلت ختم ہوگی تو پھر نہیں بچ پائیں گے یہ لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ توحید پر ایک دلیل دے رہے ہیں، بار بار قرآن توحید سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ ذات جو کہ افمن، کیا وہ ذات، اس ذات سے مراد اللہ رب العالمین ہے، کیا وہ رب ہوا قائم، جو نگران ہے، یہاں قائم کا معنی نگران، کہ جو نگرانی کر رہا ہے، علی کل نفس، ہر جان پر، کیا وہ ذات جس نے ہر جان کو پیدا بھی کیا، پوری کائنات کا خالق بھی وہ ہے، اور پوری کائنات کی نگرانی بھی وہ کر رہا ہے، ہر انسان پر وہ نگران ہے، بما کسبت، جو اس نے کمایا، جس نے جو کیا اللہ کو تو پتہ ہے، وجعلوا للہ، اور وہ جعلوا للہ، کہ انہوں نے بنا لی اللہ کے لیے شرکا، ایک وہ رب جو پوری کائنات کا کریٹر ہے، پوری کائنات کا پلانر ہے، اور پوری کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، ایک طرف وہ اور ایک طرف یہ ان کے بنائے ہوئے شریک۔ ان سے کہو قل سموہم، تم سب ان کے نام تو لو، ام تنبئون، ان کے نام لو، کون ہیں وہ؟ یہاں نا غور کریں کہ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ نام لو ان کا، کہ کون کیا کیا نام ہے ان کا، بلکہ مطلب کیا ہے کہ بتاؤ، یہاں نام سے مراد ان کے عمل ہیں، ان کی ایجادات ہیں، کہ انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے، ان کا بھی کوئی حصہ ہے۔ تم جو ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو، کیا اللہ کے کائنات بنانے میں وہ شریک ہیں؟ انہوں نے کیا بنایا ہے؟ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اور یہ مشرکین مکہ کہتے تھے، اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ سورہ مومنون میں ہے سیقولون للہ، بار بار آیا وہاں پہ، ان قریب کہیں گے کہ اللہ ان سے پوچھو آسمان بنانے والا کون، زمین بنانے والا کون، اور مدبر الامر کون، بیٹے دینے والا کون، اور انسانوں کو، کسی کو اونچا کرنے والا، کسی کو ذلیل کرنے والا کون ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے کہ اللہ ہے۔ تو یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، تو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، انہوں نے بھی کچھ کیا ہے، بتاؤ ان کے بھی کوئی کارنامے بتاؤ کہ انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ نام لے لو ان کا، جس طرح نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ود، سوا، یعوق، یعوس، نصر، اور باقی بھی نام تھے، صرف نام نہیں، بلکہ ناموں سے مراد کیا ہے کہ ان کی بھی کوئی کاریگری بتاؤ کہ انہوں نے کیا چیز ایجاد کی ہے، کیا بنایا ہے انہوں نے اس کائنات میں، ان جن کو شریک تو تم نے بنایا ہوگا، بنایا کیا انہوں نے؟ اس طرح ہے نا، اس کو بات کو اگر سمجھنے کے لیے
کہ ایک بندہ جیسے آ کر کہے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں, آپ نے کوئی فیکٹری بنائی, آپ نے کمپنی بنائی اور آپ نے اس میں 4-5 پارٹنر بنا لیے, ٹھیک ہے. ایک بندہ اب آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یہ کمپنی آپ کی ہے, یہ فیکٹری آپ نے لگائی ہے. کہا ہاں. آپ کہتے ہیں ہاں. کون کون اس میں حصے دار ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں حصے دار ہے. اب وہ کہ میرا بھی نام لکھ لو, میرا بھی نام لکھ لو. ایسے نام لکھ لو گے؟ آپ کہو گے بھی فلاں فلاں حصے دار نے تو اتنا اتنا پیسہ دیا ہے, فلاں فلاں چیز اس کی خریدی ہے, اتنا ان کا حصہ ہے کیونکہ انہوں نے اس میں فلاں چیز بنائی ہے, فلاں چیز شامل کی ہے, اتنا ان کا حصہ ہے, تو اس لیے ان کا نام لکھا ہوا ہے. تمہارا نام لکھ لینے سے کیا ہوگا؟ بیان اسی طرح تم نے جو شریک بنائے ہوئے ہیں تو کارنامہ تو بتاؤ کہ انہوں نے کتنا حصہ شامل کیا ہے, کیا چیز بنائی ہے کائنات کی. اب دیکھیں نا کتنا انسان دین سے دور اور شرک میں ڈوبا ہوا ہے. کلمہ پڑھنے والے انسان, اس جو قرآن جن لوگوں پہ نازل ہوا ہے, جو کہتے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے, ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے, ادھر ہمارے پاکستان میں ملتان میں ایک بزرگ ہیں, چاہے وہ نیک ہوں گے, میں نے نہیں پڑھی ان کی سیرت, جن کو لقب دیا ہوا ہے کلمہ پڑھنے والے نے شاہ رکن عالم. شاہ رکن عالم, رکن کا کیا مطلب ہے؟ رکن کا معنی ایک حصہ, عالم کا معنی کائنات, کائنات کا ایک حصہ, یعنی کائنات کا کہ اگر 4-5 رکن ہیں تو ایک رکن انہوں نے بنایا ہے معاذ اللہ. اگر وہ نہ ہو تو وہ کائنات گر, اگر کسی چیز کا ایک رکن نہ ہو, جس طرح یہ ٹیبل ہے, اس کے 4 پائے ہیں, ایک پایا نہ ہو تو یہ ٹیبل گر جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے کائنات کے رکن ہیں, تو یہ ایک رکن ہے معاذ اللہ. اگر یہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. جب یہ نہیں تھا, ماں کے پیٹ میں تھا, پیدا ہی نہیں ہوا تھا, تو اس وقت کائنات کو کون تھامے ہوا تھا؟ اب جب فوت ہو گیا تو کون تھامے ہوا ہے کائنات کو؟ تو کتنا بڑا شرک ہے. ذرا بتاؤ, ان سے پوچھو جنہوں نے رکن عالم نام تو رکھ لیا, بنایا کیا ہے؟ کوئی کاریگری بتاؤ, کیا چیز بنائی ہے کائنات میں؟ ان سے بھی یہی سوال تھا, کل سمو میں ان کے نام لو, انہوں نے کوئی چیز بنائی ہو تو وہ بتاؤ کہ ان کی کیا ایجادات ہیں. ہم تو نبئونہ, یا پھر تم ایسی بات کی خبر دیتے ہو جو اللہ نہیں جانتا زمین و آسمان میں. تم نے جو شریک بنا لی ہیں, اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میرے شریک ہیں, کہ میری اس کائنات میں فلاں فلاں میرا شریک ہے, بنانے میں شریک ہے, یا چلانے میں شریک ہے, یا دعا مانگنے میں, دینے میں شریک ہے. اللہ نے تو نہیں بتایا. یا پھر تمہیں اللہ سے زیادہ علم ہو گیا ہے کہ اللہ کو تو نہیں پتا کہ اس کائنات کو بنانے میں کوئی اور بھی ہے, تمہیں پتا چل گیا ہے, اور وہ چیز اللہ کو تم بتا رہے ہو جس کا اللہ کو بھی نہیں پتا. یا پھر یہ ہے کہ ام بظاہر من القول, ایسے سرسری بات تم کر رہے ہو اوپر اوپر سے. بلکہ اصل حقیقت کیا ہے؟ زین للذین کفروا, اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کو شیطان نے مزین کر کے دکھا دیا ہے. شیطان کئی لوگوں کو ان کے عمل مزین کر کے دکھا دیا. جس طرح مشرکین مکہ شرک کرتے تھے اور پیغمبر علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے, گستاخیاں کرتے تھے, اور وہ ان پر فوراً کوئی پکڑ نہیں آتی تھی. ہر پیغمبر کے ساتھ لوگوں کا یہی رویہ رہا ہے, مذاق کرتے تھے, تمسخر کرتے تھے, اور پھر فوراً پکڑ نہیں آتی تھی تو وہ سمجھتے تھے ہم سچے ہیں. اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوتی تو ہم تو انکار کر رہے ہیں, ہم پر عذاب نہ آ جاتا. تو اللہ نے فرمایا املیت للذین, میں نے مہلت دی ہوئی ہے, وہ مہلت جب ختم ہوگی عذاب تو تب آئے گا. ٹھیک ہے نا. آج بھی کئی لوگ گناہ کرنے کے باوجود اگر ان پر فوراً پکڑ نہیں آتی اللہ کی, کوئی تکلیف نہیں آتی, کوئی مشکل نہیں آتی, کوئی مصیبت نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو درست ہیں, ہم تو ٹھیک ہیں, اگر ہم غلط ہوتے تو ہم پر عذاب نہ آتا. انسان اپنے اوپر ہونے والی خوشحالی کو اور اس کی جو اللہ نے فراوانیاں دی ہوئی ہیں تو اس کو سمجھتا ہے کہ اللہ میرے اوپر خوش ہیں. اگر وہ نافرمان ہے, اللہ کا نافرمان اور باغی ہے, اور اس کو خوشیاں بھی مل رہی ہیں اور اس کو فراوانیاں بھی ہیں, دنیا کی وسعت بھی ہے, عیش و آرام بھی ہے, تو سمجھ لو کہ اس کو ڈھیل ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے رب کا باغی اور نافرمان, اور اس کو خوشحالی ملی ہوئی ہے تو ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے. اگر فرما بردار تو اس سے کیا ہے؟ زین للذین کفروا مکرهم, ان کے لیے ان کے اعمال مزین کیے ہوئے ہیں. یہی مزین ہے نا, خوبصورت لگتے ہیں اس کو اپنی نافرمانی, بغاوت رب کی,
اور اللہ رب العالمین سے دوری اس کے لیے شیطان نے مزین کر دیا اس کا یہ عمل کہ تو ٹھیک ہے، تو صحیح کر رہا ہے، اگر تو نے غلط کیا ہو تو تیرے اوپر پریشانیاں نہ آتی، مشکلات نہ آتی، مشکلات اور پریشانیاں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تو درست لائن پہ ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو شیطان نے مزین کیا ہوا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے اگر فراوانیاں ہیں اور مشکلات سے وہ بچا ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے اس کے لیے۔ اگر نافرمان ہے اور رزق کی وسعت ہے، فراوانی ہے اس کے لیے، تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ دیکھنا چاہیے ہمیں بھی اپنے آپ کو، اگر گناہ ہوا ہے، گناہ کے باوجود ہم پر کوئی پریشانی نہیں آتی، کوئی مشکل نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں، تو سمجھ لو ڈھیل مل رہی ہے۔ اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اور پھر ہمیں فراوانیاں مل رہی ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی فرما بردار بنا لے، اور اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں فرما برداری کی حالت میں اللہ ہمیں دنیا میں بہترین عطا کریں، آخرت بھی بہترین دیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں کہ جن لوگوں کے لیے شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، ان کو خوبصورت لگتے ہیں، بلکہ حقیقت میں اللہ ہمیں اپنے اعمال کو خوبصورت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیے گئے ہیں سیدھے راستے سے، کیونکہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، اپنی دنیا کے فائدے اور لذتوں کو دیکھا، آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، حق ٹھکرا دیا، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اللہ جسے گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہ پہلے کئی دفعہ میں بات یہ سمجھا چکا ہوں کہ جس طرح اللہ نے دنیا کے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، جسم میں صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو اللہ کا یہ فطرتی قانون ہے، ان صلاحیتوں کو اگر انسان استعمال نہیں کرتا تو اللہ وہ صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے حق قبول کرنے کی بھی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو جو انسان استعمال نہیں کرتا، بار بار اندر سے ابھرتی ہے، حق کی صدا ابھرتی ہے، آتا ہے دل میں کہ یہ بات سچی ہے، وہ انسان اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا، دباتا رہتا ہے اور اپنی دنیا کے کاموں میں اور دنیا کے عیش و آرام میں مگن رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ حق قبول کرنے کی صلاحیت بھی سلب کر لی جاتی ہے، تو پھر اس کو اللہ جب سلب کر لیں وہ صلاحیت تو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو؟ لہم عذاب، ان لوگوں کے لیے تو عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، ابھی تو ڈھیلی رسی ہے نا، جب وہ ڈھیل ختم ہوگی دنیاوی زندگی میں بھی عذاب آئے، اور عذاب الآخرت اشق، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے عذاب سے بھی بچا لیں، آخرت کے عذاب سے بھی بچا لیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وما لہم من اللہ من واق، اور کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ واق اسی سے ہے تقوی، بچنا، اپنے آپ کو بچانا۔ واق اصل میں گھوڑے کے سم جو ہوتے ہیں، گھوڑے کے پاؤں، ان کو پتھریلی زمین سے بچانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے اگر دیکھا ہو گھوڑوں کو تو ان کے پاؤں پر باقاعدہ ان کے شوز ہوتے ہیں، وہ ان کو پہنائے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں ان کے ساتھ، تاکہ گھوڑے کے قدم جب پتھریلی زمین پہ پڑیں تو وہ بچ سکیں۔ اگر پتھریلی زمین پہ پڑیں گے تو زخم ہو جائیں گے، جب زخمی ہوں گے تو گھوڑا چل نہیں سکے گا۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے تقوی، تاکہ دنیا میں چلنا ہے نا ہم نے، اور یہ دنیا راستہ ہے جنت کی طرف جانے کا، اور جنت کی طرف جانا ہے، اور اس کے لیے تقوی چاہیے، گناہوں سے بچیں۔ اگر گناہ کریں گے تو پاؤں زخمی ہو جائیں گے ہمارے، اور چل نہیں سکیں گے آگے۔ اس طرح گھوڑے کے پاؤں زخمی ہو گئے تو میدان جنگ میں تو نہیں چل سکے گا نا، وہ تو بیٹھ جائے گا۔ تقوی انسان کو پہنچاتا ہے اللہ کی جنت تک۔ اس طرح ایک صحابی سے پوچھا گیا نا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کبھی تم جنگل میں چلے ہو، خاردار جھاڑیوں والا جنگل، بکریاں چرانے کے لیے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا کیسے گزرتے ہو وہاں سے؟ کہتے اپنے کپڑے کو سمیٹ کر، جھاڑیوں سے بچا بچا کر چلتے ہیں۔ کہا جنت دنیا میں بھی اسی طریقے پر چلنے کا نام تقوی ہے، کہ ایسے چلو کہیں سے کوئی کانٹا نہ چبھے، کہیں سے تم جھوٹ نہ بولو، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں نہ داخل ہو جائے، کہیں کسی کا دل نہ دکھا دو، کہیں کسی کی غیبت نہ کر دو۔ ایسی زندگی بسر کرنے کا نام تقوی ہے، ایسی زندگی بسر کرنے کا نام، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہے واق، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں جو نہیں بچا اللہ کی نافرمانیوں سے، قیامت کے دن اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے۔ مثل الجنہ، اب یہاں کافروں کے ذکر کے بعد مومنین کے لیے جنت کا تذکرہ ہے۔
اللہ فرماتے ہیں جنت کی مثال تو ایسی ہے، جنت کی صفات ایسی ہیں، وعد المتقون، جس جنت کا وعدہ متقی لوگوں سے، متقی تقوی وہی آیا نا، متقی پرہیزگار، جو ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں دنیا میں، اللہ کے نافرمانیاں نہیں کرتے، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، جو بولنا ہوتا ہے سوچ کر بولتے ہیں، جو کرنا ہوتا ہے سوچ کر کرتے ہیں، کہ اللہ کے نافرمانی والا بول نہ بولوں، اللہ کے نافرمانی والا کام نہ کر گزروں، تجری من تحتها الانہار، اور جنت کی نہریں، جنت کیسی ہے، محلات اوپر ہیں اور محلات کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، اور نہریں کتنی ہیں، انہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى وسقوا ماء حمیما فقطع، کئی نہریں ہوں گی جن میں انہار من لبن، دودھ کی نہریں، لم یتغیر طعمہ، کہ جن کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا، وانہار من خمر، اور شراب کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، وہ نیچے سے جاری ہوں گی، اور دوسری جگہ پہ ہے نا یہ تذکرہ نہروں کی تفصیل، اور پھر آگے وہاں فرماتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ایک طرف یہ نہریں ہوں گی اور دوسری طرف کافروں کے لیے وہ پانی ان کو پلایا جائے گا کہ جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ تو ایسی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، اس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، اور کئی قسم کی نہریں ہیں، اُکُلُہَا دائم وَظِلُّہَا، کہ اس کا ذائقہ ہمیشہ کا ہے۔ دنیا میں نا ہر چیز میں شاید جتنی بھی بڑی سے بڑی نعمتیں آ جائیں انسان کے پاس، بڑے عیش و آرام آ جائے، دو خامیاں اس میں لازماً ہوتی ہیں، دو خامیاں اس میں لازماً ہوتی ہیں۔ ایک کہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ کیسی ہے، خدشہ لگا رہتا ہے کہ کوالٹی کہیں لو نہ ہو، ہوتا ہے نا دنیا میں، وہاں تو اللہ دودھ کی نہریں چلا دیں گے نا، دنیا میں جو دودھ لیتے ہیں اس کی کوالٹی ہمیشہ فکر رہتی ہے نا کہ پتہ نہیں دودھ میں دودھ والا پانی ملاتا ہے یا پانی میں دودھ ملاتا ہے نا، دنیا میں اس کی کوالٹی پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا، وہ کوالٹی کیسی ہے کوئی پتہ نہیں، اور کئی چیزیں باقی بھی لیتے ہیں کوالٹی کا ہمیں ہر وقت فکر رہتی ہے، پتہ نہیں اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ اور دوسرا کوانٹیٹی، مقدار، کہ کتنا ہے، پتہ نہیں پورا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور کب تک رہے گا، مل تو گیا کب تک رہے گا، یہ بھی کوانٹیٹی میں آتا ہے نا، کب تک رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو ہم دیں گے خالص ہوگا، لبنن خالصا، دودھ بھی خالص ہوگا، شہد بھی خالص ہوگا، شراب بھی پاکیزہ ہوگی، خالص ہوگی، اور اکلوہا دائم، اس کے پھلوں کا جو ذائقہ ہے، پھل، وہ جنت کی نہریں، وہ جنت کے باغات، وہ سارے ہمیشہ رہیں گے، ان کو کوئی خرابی نہیں آئے گی، کوئی زوال نہیں آئے گا۔ دنیا میں پھل لینا تو 2-4 دن کے بعد دیکھیں ان کی حالت کیسے ہو چکی ہے، جنت کے پھل ایسے نہیں ہوں گے، دائم، وہ ہمیشہ رہیں گے، ہر موسم میں رہیں گے، جب چاہیں گے ویسے۔ اب ایسے اس وقت جو ہے نا گرمیوں کے موسم میں ہم کہیں کہ ہمیں سردیوں کے موسم والے پھل مل جائیں تو نہیں مل سکتے، ہاں اگر کسی نے کچھ سٹور کیے ہوئے ہیں تو وہ ذائقہ تو وہ ویسے نہیں ہوگا نا، لیکن جنت کے پھل بغیر سٹور کیے ہوئے اسی وقت تازہ لگے ہوئے ہوں گے، ویسا ذائقہ ہوگا، ہمیشہ رہیں گے۔ وَظِلُّهَا، اور ان کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا اتقوا جو ڈر گئے اللہ سے، وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا انجام، ان کا ٹھکانہ وہ آگ ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ خوش ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی یہودی اور عیسائی اہل کتاب وہ خوش ہیں، ان میں سے کچھ لوگ خوش ہیں۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور اس جماعتوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بعض احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، الہی ادعو، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس قرآن کتاب کے اترنے پر خوش ہوتے ہیں، اور بڑی جماعتیں اور گروہ ان میں سے ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ کئی اہل کتاب میں سے، عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے، خوش ہوئے اس قرآن پر، تلاشی تھے، حق کے متلاشی تھے، جس طرح حضرت سلمان فارسی ہیں، ان کا واقعہ بڑا زبردست اور ایمان افروز ہے کہ ایک مجوسی تھے، ان کا باپ مجوسی سردار تھا،
انہوں نے سرداریاں چھوڑیں، چودراہٹیں چھوڑیں، وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، انہوں نے اپنے بچے کو آگ کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اور وہاں سے چلتے چلتے جو ہے گھر سے نکلے، آگ کو چھوڑا۔ اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ یہ آگ، یہ کیسے جو ہے وہ معبود ہو سکتی ہے۔ بڑا لمبا سفر کیا، 30-32 سال علم کی تلاش میں رہے، تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ کبھی ان کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو کئی ان میں سے جو ہے نا وہ مسلمان ہوئے، پھر یہ یہود کے عالم بن گئے۔ سلمان فارسی مجوسی تھے، یہودیوں کے عالم بنے۔ عبداللہ بن سلام تھے، وہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اللہ آگے فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے اتارا ہے اسے، اس قرآن کو، حکمًا عربیہ، عربی فرمان بنا کر، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، یعنی یہ لوگ جیسے کہتے ہیں ویسے آپ نے کرنا شروع کر دیا، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، تو آپ کو بھی ما لک من اللہ من ولی ولا واق، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی آپ کا حمایتی نہیں ہوگا، کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا آپ کو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، آپ کے پاس علم آ گیا ہے، علم کی پیروی کرنی ہے۔ تو آج ہمیں بھی یہ ہے کہ کسی کے پیچھے نہ لگیں، کسی کی من مانی، کسی کی مرضی، کسی کی رائے کو نہ مانیں، بلکہ دلیل پوچھیں، علم پوچھیں۔ قرآن و حدیث یہ علم ہے، قرآن و حدیث کا علم سیکھ کر، پوچھ کر اس پر عمل کریں۔ ہاں آپ کو نہیں پتا، آپ علماء سے مسئلہ پوچھیں، لیکن علماء سے ان کی رائے نہ پوچھیں کہ آپ کی رائے کیا ہے، نہ، آپ ان سے دلیل پوچھیں۔ ہاں اگر آپ کی رائے ہے، آپ کو جو سمجھ آئی ہے، یہ جو آپ کی سمجھ ہے یہ کس حدیث سے ہے، قرآن کی کس آیت سے ہے، علم پوچھیں، علم پر عمل کریں، کسی کی رائے پر عمل نہ کریں، کسی کی خواہشات، کسی کی رائے، کسی کی سوچ کا نام دین نہیں ہے، دین قرآن و حدیث کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دیں، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھیں قرآن پڑھتے ہوئے زندہ رکھیں، قرآن کو سمجھتے ہوئے، احادیث کو سمجھتے ہوئے۔ اس اصل علم یہی ہے، دنیا کے جو علوم و فنون وہ فن ہیں، وہ دنیا کمانے کے، دنیا بنانے کے ہنر ہیں، علم اصل قرآن و حدیث کا نام ہے، یہ علم ہے۔ اس علم کو سیکھیں، خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اس علم کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور اس موبائل کا اچھا استعمال کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اپنے ان اسباق کو پڑھنے کے بعد دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے، اور یہی ہماری جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ لیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ ہمیں قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔